اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المبین یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم ٹاپک شروع کیے تھے پچھلی کلاس میں، اولاد کی تربیت کے اسلامی اصول۔ میں نے اس ٹاپک کو ڈیوائڈ کیا تھا۔ پہلے ہم نے سمجھا تربیت کیا ہے، کس چیز کو تربیت کہتے ہیں۔ دوسرا ہم نے سمجھا بچوں کے لیے جو 13 پوائنٹس ضرورت ہے بچپن سے، جیسے ہی پیدا ہوا تب سے ماں باپ اور سب خاندان والوں کو، خاص کر ماں کو، باپ کو 13 پوائنٹس جو ہے جن پر فوکس کرنا ہے، اس پہ ہم نے ڈسکس کیا۔ آج ہم سیریل وائز دیکھیں گے۔ پہلے بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے ماں، اس کی کیا ذمہ داری ہے، اسلام ماں کو کیا سکھاتا ہے، ماں پر کیا ذمہ داری ہے ڈالی ہے، اور ماں اولاد کے لیے کیا ہوتی ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تربیت میں ماں کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے عورتوں کو، انہیں بیوی کو کھیتی کا قرار دیا ہے، کھیتی کے تشبیہ دی ہے۔ تو کھیت کوئی فصل پروان چڑھتی ہے، فصل کو کاٹا جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو کھیت سے شروع ہوتی ہے نا، زمین سے شروعات ہوتی ہے۔ تو ایک زمین کیسی ہونی چاہیے، پھر اس زمین پہ بیج بویا جاتا ہے، تو وہ بیج کا جو کردار ہے وہ باپ کا کردار ہوتا ہے۔ پھر پانی دینا اسے، اور کانٹوں سے اور جانوروں سے بچانا اس کو، تو باؤنڈری وال دے کر رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ سب خاندان باقی علم اور ان سب سے جڑا ہوتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کھیت کو کیسے ہونا چاہیے، مطلب ایک زمین جو ہے اس کو کیسے ہونا چاہیے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم جو ابھی 35-40 ایئرس تک جو پہنچ گئے ہیں اور اللہ کے حکم سے اسلام پر ہے، دین پر ہے، دین کی سمجھ پر ہے، تو الحمدللہ ہم پڑاؤ پار کر سکتے ہیں۔ آگے جو بھی مصیبتیں آئیں گی، کیونکہ اسلام پر ساری دنیا میں مصیبتیں آ رہی ہے، اسلام پر قائم رہنے کے لیے بہت ٹارچر ہو رہا ہے، لیکن جو دیندار ہے تو وہ تو سروائیو کر جائیں گے، لیکن وہ اپنی نسلوں کو دین پر ثابت نہیں کرے، دین نہیں سکھائے، دیندار نہیں بنائے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلمان بن کر رہے، مسلمان نام کا مسلمان رہ سکتا ہے، لیکن ان کے آگے کی نسلیں جو ہے اس میں خدشہ یہ ہے کہ بالکل ہی مطلب اسلام کو بھی چھوڑ سکتا ہے، مسلمان نام کا بھی مسلمان نہ رہے، ایسے خدشات ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی نسل کو دیندار بنانے پر کمر کس لینا بہت ضروری ہے۔ یہ پہلے 7 سالوں میں، 1 سے لے کے 7 سالوں تک ماں کا جو کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ ماں جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کو کمر کس لینا چاہیے کہ مجھے ابھی اللہ رب العزت نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، مجھے اب اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، اس ذمہ داری کا حق پورا کرنا ہے۔ یہ ہر ماں کے ذہن میں آنا بہت ضروری ہے، اور اس ماں کے ذہن میں آنے کے لیے اس ماں کے والدین کو اس کی تربیت کرنی ہوگی،
یعنی شادی کے پہلے ہی بچیوں کو یہ سب سکھانا ہے کہ بھائی تمہاری ریسپانسبلٹی کیا ہے، اللہ رب العزت نے عورت کو کس پرپس کے، مین پرپس کیا ہے عورت کا جس کے تحت اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا، یہ ساری باتیں بچیوں کے ذہنوں میں ڈال کر پھر شادی کریں تو پھر وہ بہترین مائیں انشاءاللہ بنیں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بچہ جب ماں کی گود میں آ جاتا ہے وہیں سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، اور کیا ہی کہنے ہیں اس ماں کے جو حیا والی ہے، جو پاک دامن ہے، جو صبر کرنے والی ہے، جو شکر کرنے والی ہوتی ہے، ویسی ماؤں کی نسلوں کا کیا ہی کہنا ہوتا ہے، وہ ہیرے بن کے ابھرتے ہیں قوم کے لیے، اور گھر والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں، قوم کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو ماؤں کو حیادار، صبر والی، شکر والی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی نامی گرامی شخصیات کا جو ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں، جیسے امام بخاری ہے، احمد بن حنبل ہے، اور بہت سے صحابہ کرام کی تربیت میں اونلی ماں کا رول تھا، کیونکہ والد ان کے بچپن میں انتقال کر گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، ماں رو رو کر اللہ رب العزت سے ان کی بینائی لانے کروائی، پھر ماں نے دعائیں کی امام بخاری کے لیے، تو پھر اتنے بڑے اسکالر بنے کہ آج امت فائدہ اٹھا رہی ہے اور قیامت تک فائدہ اٹھائے گی۔ تو ایسے احمد بن حنبل، ان کی بھی ماں کی تربیت کے پیچھے آتا ہے۔ تو ماں کا جو کردار ہے، بڑی بڑی ہستیوں میں بہت سی بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن کے پیچھے ماں کا کردار ان کی تربیت میں نظر آتا ہے۔ تو ماں پہلی درسگاہ ہے، ماں کو کمر کسنا بہت ضروری ہے۔ اور مکے میں قریش کے قبیلے کی عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کمر کس لیتی تھی اور بڑی قربانیاں دیتی، بڑی قربانیاں، یعنی قربانی دیے بغیر بہترین نسل نہیں پیدا ہو سکتی ہے، قربانیاں دیں گی تو ہی بہترین نسلیں وجود میں آئیں گے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة راعیۃ لبیت وجہہا وولدہا وہی مسئولہ، عورت راعیہ ہے یعنی ذمہ دار ہے، ریسپانسبل ہے، کس کی؟ اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کے مال کی، وہی مسئولہ، اس کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تم پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی تم نے نبھائی کہ نہیں نبھائی، اس کا حق پورا کیا کہ نہیں کیا، یہ سوال ہونے والا ہے۔ تو ہر ماں کو یہ دماغ میں ہونا چاہیے کہ مجھ سے سوال ہونے والا ہے کل، جو میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، ماں ایسی کمر کس لے گی کہ کوئی بھی اس کے بچے کو بگاڑنے کے لیے آئے تو وہ ہونے نہیں دے گی، ٹھیک ہے، بگاڑنے نہیں دے گی۔ کہیں پر بھی یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ دادا دادی کو پوچھا جائے گا، نانا نانی کو پوچھا جائے گا نواسوں اور پوتوں کی ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی۔ تو ماں از ریسپانسبل، ماں از اکاؤنٹیبل، ماں کو پوچھا جائے گا، فرسٹ ماں کی ذمہ داری ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کس کا میرے اوپر زیادہ حق ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا تیرے اوپر حق ہے، یعنی 3 میڈلز جا رہے ماں کو۔ پھر 4تھی دفعہ کہا تیرے باپ کی حق تجھ پر ہے۔ تو 3 دفعہ ماں کی ذمہ داری دی ہے، تو مطلب بڑی ذمہ داری ہے نا، 3 ٹائمز باپ سے زیادہ دیا گیا ہے۔ تو ماں کتنی اہمیت رکھتی ہے بچوں کے تربیت میں، بچوں کا کردار بنانے میں، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہر ماں کو، ہر عورت کو اس بات کا علم ہو جائے کہ پہلے تو میں ذمہ دار ہوں، مجھے پوچھا جائے گا، اور مجھے جو 3 درجے دیے ہیں وہ کیوں دیے ہیں، اللہ رب العزت نے کیوں مجھے 3 درجوں پر فائز کیا ہے باپ سے زیادہ۔ تو یہ اہمیت سمجھیں گی انشاءاللہ تو اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، صحابیات اپنے شیر خوار چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مسجد آتی تھی۔ اس زمانے میں عورتیں مسجدیں جاتی تھی،
اور ہر نماز کے لیے جاتی تھی. فجر میں بھی بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، شیرخوار بچوں کو لے کر جاتی تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بچہ روتا تھا تو آواز سن کے آپ نماز تخفیف کر دیتے تھے، نماز شارٹ کر دیتے تھے. تو نماز شارٹ کر دیتے تھے، اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ مائیں کتنا فکر مند رہتی تھی. یعنی بچوں کو لے کر بھی مسجد جانا اور پانچوں وقت. آج ہم تصور کریں، یہ ناممکن ہے نا، آج کے لوگوں کے لیے ناممکن ہے. اگر جانا چاہے تو ممکن ہے. ویسی سوچ ہونی چاہیے. آج ہم میں سے اگر کسی کو بولے کہ 5 وقت تمہارا شیرخوار بچہ ہے، تم لے کر پانچوں وقت نماز کو جاؤ مسجد میں، تو ناممکن لگتا ہے نا. لیکن اس زمانے میں جاتی تھی. یہ تربیت میں کمر کس لیا کرتی تھی صحابیات. یہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. اور جیسے ماں بہت اہم رول ادا کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بچوں کا ذہن جو کچی دیوار کی طرح ہوتی ہے، اور ماں جو باتیں بچوں کے دماغ میں ڈالتی ہے، کچی دیوار میں جیسے پتھرے یا کوئی چیز آپ چپکا دو تو چپک جاتا ہے، ویسے بچوں کا دماغ میں چیزیں چپک جاتی ہے. لیکن آج ہم سوسائٹی میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ مائیں بچوں کی تربیت سے اپنا جان چھڑانے کے لیے موبائل پکڑا رہی ہے. اپنا سکھ کا سانس لینے کے لیے بچوں کو لیپ ٹاپ، موبائل، ٹیب، پلے اسٹیشنز کے حوالے کر رہی ہے. تو جب یہ حوالے کریں گی تو وہ بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ وہ بچہ، جیسے پچھلے بھی ہم نے سمجھا تھا کہ جو 1 سے لے کے اگر 4 سال تک بچہ ایکسکلوزیولی ماں کے پاس ہے، ماں کے قریب ہے. دیکھیں دنیا میں بہت ساری مخلوق ہے نا، اور انسان کے بچے کے علاوہ کسی جانور، پرندے چرندے کا بچہ ماں سے جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے لانگ پیریڈ میں. بندر کا بچہ بھی ہے، تھوڑے ٹائم چپکا ہوا رہے گا، لیکن انسان کا بچہ ایسا ہے کہ 5-6 سال تک چپکا ہوا رہتا ہے ماں کے ساتھ، خاص ماں کے ساتھ چپکا ہوا رہتا ہے. اور اس ٹائم پہ بچے کا دماغ جو ہے وہ ایمٹی باکس کی طرح ہوتا ہے. ماں جو چیزیں ڈالتی ہے وہ جا کے کچی دیوار کی طرح بچے کے ذہنوں میں چپک جاتی ہے. اب اس وقت ماں اپنی جان چھڑانے کے لیے، سکھ کا سانس لینے کے لیے بچوں کو ان چیزوں کے حوالے کر دیتی ہے. تو ان چیزوں میں مجھے اور آپ سب کو پتہ ہے کیا کیا خرافات اس میں ہم آج دیکھتے ہیں، کیا کیا ایسی چیزیں ہیں. موبائل اور ان انٹینشنلی بھی چیزیں ایسی آ جاتی ہے نظروں کے سامنے جنہیں دیکھ کر ہم منہ پلٹا لیتے ہیں. تو بچہ جو ذہن اس کا ایمٹی ہوتا ہے، وہ چیزیں دیکھے گا تو اس میں حیا کہاں سے رہے گی؟ اور وہ چیزیں دیکھے گا تو ہی ایسی بگاڑ ہو رہی نا. آج ہر ماں یہی کہہ رہی ہے کہ بچہ بگڑا ہوا ہے، بچہ بگڑا ہوا ہے، بچہ بگڑا ہوا. تو ہم خود ذمہ دار ہیں نا بچوں کو بگاڑنے کے. اور آج ہر ماں کی یہی پکار ہے کہ اس کو کیسے چھڑائیں، اس کو کیسے سدھاریں، اس کی کیسی تربیت کریں. تو افسوس کے ساتھ یہ ہے ہمارے معاشرے میں بچوں کی تربیت کے لیے ہم عمر دیکھتے ہیں. 5 سال کا ہو جائے، اسکول جانے لگے، تب ہم تربیت شروع کریں گے. تربیت تب سے نہیں ہوتی، تربیت ڈے 1 سے ہوتی ہے. جیسے ماں اپنا دودھ پلاتی ہے تو دودھ کے ساتھ ماں اپنے اخلاق بھی اس میں ڈالتی ہے، ماں اپنا ایمان بھی اس میں بچے کے دل میں ڈالتی ہے. دودھ کے ساتھ ہی تربیت ہوتی ہے. اچھا، ایک ریسرچ میں دیکھا گیا 2 سال جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس بچے کی ہنسی، ماں کی ہنسی سیم ہوتی ہے. اس چیز میں آبزرو کریں، یعنی اتنا بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے، ماں جیسا دکھنے لگتا ہے. مطلب کیا ہے؟ دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق بھی اس میں انسٹال ہوتے جا رہے ہیں، ماں کا ایمان بھی انسٹال ہوتا جا رہا ہے. ہر چیز اس بچپن سے ہی، ڈے 1 سے ہی ماں کا ہر چیز بچے میں انسٹال ہو رہا ہے. تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو کیونکہ 3 گنا زیادہ اس کا حق ہے تو اپنی تربیت کا بھی حق زیادہ سمجھیں. آج کل کی ماؤں کو یہ بھی روتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، باپ کچھ نہیں کر رہا، باپ کچھ نہیں کر رہا ہے.
ساری ذمہ داری مجھ پہ ہے. ہاں آپ پہ تین گنا زیادہ ہے. وہاں پہ کوئی عورت یہ نہیں کہتی کہ 3 کیوں دیا, 1 کافی تھا, 3 باپ کو دینا تھا. نہیں, 3 برابر ادھر لے لیں گے. لیکن جب تربیت کرنے کا موقع آیا تو باپ کو کوستے رہیں گی, کچھ نہیں بولتا ہے, کچھ نہیں کرتا ہے, سب میرے پہ ذمہ داری ہے, میں کہاں تک دیکھوں, کہاں تک وہ کروں. پھر اللہ نے جب اتنا امپورٹنس دیا ہے تو نبھاؤ, 3 درجے زیادہ ذمہ داری لو. ٹھیک ہے, لینا چاہیے عورتوں کو, ماؤں کو, کیونکہ اولاد ماں کے عقیدے پر رہتی ہے, اولاد ماں کی بات زیادہ سنتی ہے. یہ گھروں میں ہم دیکھتے ہیں نا, ماں باپ کی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے, کبھی اختلافی رائے ہو جاتی ہے, تو بچے بغیر سوچے سمجھے ماں کی سائیڈ لیتے ہیں. کیوں؟ ماں سے زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے نا بچوں میں, ماں جو بھی کہتی ہے وہ صحیح ہے. ماں سے زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے تو ماں کی طرف زیادہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے ماں کی زیادہ ذمہ داری ہے تربیت کرنے کی. زیادہ وقت ماں کے ساتھ بچے بتاتے ہیں. باپ تو صبح 1-2 گھنٹے اٹھنے کے بعد 1 گھنٹہ بڑی مشکل سے, شام کو 3 گھنٹے بڑی مشکل سے ماں باپ کے ساتھ ملتا ہے. باپ کی اس کے بعد انشاءاللہ ہم فوکس کریں گے باپ کا بھی کیا رول تھا ہسٹری میں, کیسے باپوں نے کیسی اپنے بچوں کی تربیت کی ہے, اس پہ بھی فوکس کریں گے. لیکن جب 3 گناہ ہے تو پھر 3 گنا ذمہ داری سمجھ کر ذمہ داری کو نبھائے. جو اللہ نے ڈالا ہے حقوق, ان حقوق کو نبھانے کی ضرورت ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اولاد ماں سے ایک الگ ہی لگاؤ رکھتی ہے, الگ ہی ایک جیسی محبت ہوتی ہے. وہ محبت باپ سے نہیں ہوتی. تو میجورٹی یہی دیکھنے کو ملتا ہے نا, ماں سے الگ ہی اٹیچمنٹ ہوتا ہے, ماں سے الگ ہی لگاؤ ہوتا ہے, ماں سے الگ ہی بچہ اس کی طرفداری میں لگا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ ٹائم, زیادہ حق اللہ نے ماں کو دیا ہے. تو یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ عورت مسئول ہے, پوچھی جانے والی ہے اپنی شوہر کے مال اور اپنی اولاد کے بارے میں. اب مائیں اگر پڑھی لکھی ہو اور دیندار ہو تو اس ماں کے بچوں کا کیا ہی کہنا ہے. ماں پڑھی لکھی بھی ہونی چاہیے اور دیندار بھی ہونی چاہیے. اگر صرف ماں پڑھی لکھی ہے, دنیا کی پڑھائی ہے اس کے پاس, تو پھر وہ اپنے بچوں کے اندر تکبر پالے گی, وہ اپنے بچوں کے اندر غرور پالے گی, ہے کہ نہیں. تو ماں پڑھی لکھی ہونی چاہیے, یعنی دنیا کی تعلیم سے بھی آراستہ ہونا چاہیے اور دین کی تعلیم سے بھی لڑکی کو آراستہ ہونا چاہیے. پھر جب وہ ماں بنے گی تو ایسے ہیرے موتی اس کے گود میں پلیں گے جیسے بڑے بڑے اسکالرز ہم نام ان کے سنتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہر بچی کو تعلیم دلوانے والے بنے, اور ایسی تعلیم جو دنیا کا بھی فائدہ وہ جان سکے, آخرت کا بھی فائدہ وہ جان سکے. اچھا, اس ٹاپک پہ ذرا بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت کی ذمہ داری کیا دی ہے؟ گھر میں رہنا, گھر کو سنبھالنا, یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت نے عورت پہ اکنامک برڈن نہیں ڈالا, پیسے کمانے کی ذمہ داری عورت پر اللہ رب العزت نے نہیں ڈالا. آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جو عورتیں پیسے کمانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے, ارننگ کے پیچھے لگی ہوئی ہے, ارننگ کا بھوت لڑکیوں نے سوار کیا ہوا ہے اپنے اوپر. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ پہلے بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کہ بچیوں کو مت پڑھاؤ, بچیوں کو مت پڑھاؤ, تو ان کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ پڑھ لکھ جائے گی تو آزاد ہو جائے گی, باہر نکلنے کی اس کے اندر خواہش ہوگی. تو اس لحاظ سے جو بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے نا اس کو مت پڑھاؤ, وہ اس لحاظ سے بہت صحیح ہے. اب پڑھنا لکھنا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر نکلو. پڑھ لیے, آپ نے ڈگری حاصل کر لی, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مرد بن جاؤ, اکنامک برڈن اپنے گھر کا اپنے اوپر لو, یہ نہیں ہے. اسلام اس پہ فوکس نہیں کرتا. لڑکی اگر دنیا کی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں گی, دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں گی, تو قوم کے لیے بہترین نسل دینے کا کام کر پائیں گی. کیریئر
ओरिएंटेड बन गए लड़कियां, मतलब कैरियर बनाना है। कैरियर बनाना मतलब क्या, बाहर निकल के मर्दों के शाने पे शाने मिलाकर काम करेंगे तो ही कैरियर बन रहा है। मर्दों के शाने पे शाने मिलाकर आप पैसे कमाएंगे, इकोनॉमिक बर्डन अपने ऊपर डालेंगे, 4 पैसे लाने वाली तुम बनोगी तो ही तुम कैरियर बनाने वाली हुई। इस्लाम क्या कहता है, तुम पढ़ो लिखो, बेहतरीन नस्ल बनाओ, बस ये कैरियर है हमारा। यानी औरत के लिए हमें पहले ये बात समझना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस किस को दी है, किस किस को क्या दी है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड किए हैं वो एज पर फिजिकल स्ट्रेंथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड किए हैं। मर्द बाहर का जो माहौल है, जो बाहर की सख्तियां हैं बर्दाश्त करने की, उसकी फ़िज़िक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको वैसा बनाया स्ट्रक्चर। औरतें बाहर का माहौल बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चीज़ें अब अगर कोई कर रही है तो बहुत सी खामियां हम सोसाइटी में देखते हैं, बहुत सी स्टोरीज हम देखते हैं। वो माएँ जो बाहर निकल कर कमाती हैं वो अपनी नस्लों की तरबियत नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें कोताही होती है। बहुत ही इल्ला माशाअल्लाह लाखों में कोई एक होगी, लाखों में करोड़ों में कोई एक होगी जो 2 जिम्मेदारियां भी निभा सके। वरना अक्सर हम देखते हैं जो वर्किंग वुमन है वो घर की जिम्मेदारी नहीं निभाती है, नहीं निभा पाती है, फिर उसके बच्चे माशरे के लिए एक मुज़र साबित होते हैं, नुकसानदेह साबित होते हैं। तो लड़की को पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाने में दिमाग में ये डाले कि भाई तू कमाने की ज़रूरत नहीं है, तू पढ़ लिख ले, तू दुनिया का इल्म भी हासिल कर, मालूमात है वो भी तुझे होना चाहिए, दीन के मालूमात है वो भी तुझे होनी चाहिए, ताकि बेहतरीन नस्ल परवान चढ़ सके। अच्छा, कमाई होनी चाहिए, पढ़ लिए वेस्ट हो गया, ये सोच गलत है। बात ये है, यहाँ तक बात समझ आई ना? आई कि नहीं आई? औरत की जिम्मेदारी है घर मैनेज करना है। इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अहज़ाब आयत 33 में इरशाद फरमाते हैं, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में बैठी रहो, अपने घरों में टिक कर रहो। तो ये औरत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दी है, घरों में टिकी रहो, नस्लों की तरबियत करो, बेहतरीन इंसान 2 कौम को, बेहतरीन नस्लें 2 कौम को। ठीक है, 2 कश्तियों में अगर कोई सवार होना चाहती है तो वो नहीं सवार हो सकती, कहीं ना कहीं उसे कमी होगी। आज हम देखते हैं सोसाइटी में मर्दों में गैरत ख़त्म हो गई है। मर्द ऐसे लड़कियों को तलाश कर रहे शादी के लिए जो पढ़ी लिखी हो लेकिन कमाने वाली भी हो। बहुत कम ऐसे लोग हैं, पढ़ी लिखी होना चाहिए, ठीक है, वो अलग चीज़ है, पढ़ने के बाद कमाने वाली होना चाहिए वो सोच अलग है। जो ये सोचते हैं कि पढ़ी लिखी है और कमाना भी चाहिए तो वो मर्दों में गैरत ना होने का निशानी है। सास ससुर भी जो ढूंढ रहे बहुओं को कि ऐसी बहुएं होनी चाहिए जो कमाएं, कमा कर लाएं, गैरत ना होने वालों की निशानी है। जो चाहते हैं कि औरत बाहर निकले, कमाए, वो भी पैसा लेकर आए घर पे, ये दीन के हिसाब से बेगैरत लोगों की सोच है। इस वजह से नारे क्या हो गए, अच्छा खुद मुख्तार भी बनो, खुद भी खर्च करो, खुद अपना खर्च उठाओ, अपनी पॉकेट मनी खुद बनाओ। तो ये स्लोगन्स बन गए ना लोगों के, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम कमा सकती हो, तुम खर्च अपना उठा सकती हो। ये क्या शोहर के सामने हाथ फैला है हर ज़रूरत के लिए। फिर ऐसे स्लोगन्स मार्केट में आम होते जा रहे और औरतों में, लड़कियों में ये ज़िद डाली जा रही है। इन स्लोगन से क्या हो रहा, शौहर की जो अहमियत है वो कम हो रही है। लड़के के माँ बाप की तरफ से भी ये होता है, पढ़ लिए ना तो कमा लो, तुम कमाने वाली बनो, बाहर निकलो घर से। या कहीं लड़की के घर वालों की तरफ से भी ये होता है, पढ़ लिए ना आप कमा लो। तो बात क्या है, प्रायोरिटी इम्पॉर्टेंट है। इस्लाम ने औरत की कमाई पर रोक नहीं डाला, ये बात समझिए।
پہلے اب تک میں کیا بتا رہی تھی، اسلام نے عورت پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے. اسلام نے عورت پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم گھروں میں قرن فی بیوتکن، گھروں میں ٹکی رہو، اپنے نسلوں کی تربیت کرو، اچھی تربیت کرو اور قوم کو اچھے لوگوں کو دو، خاندان بناؤ، اچھے خاندان بناؤ، دیندار خاندان بناؤ. اس کے لیے لڑکی کو پڑھانا چاہیے، یعنی ماؤں کو پڑھی لکھی ہونا ضروری ہے، دنیا کی پڑھائی سے بھی آراستہ ہو، دین کی پڑھائی سے بھی آراستہ ہو. اب ہم دیکھیں گے کہ آخر اسلام کمانے پر روک لگاتا ہے؟ نہیں، اسلام عورت کے کمانے پر روک نہیں لگاتا ہے، رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اسلام پریورٹی بتاتا ہے. اسلام نے عورت کا اور بچوں کا نان نفقہ مرد پہ ڈالا ہے. اسلام نے جو اکنامک برڈن ہے وہ مرد پہ ڈالا ہے. تو بغیر ضرورت کے جب مرد کما رہا ہے، ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہے. ہاں، ضروریات میں بھی پھر الگ چیز آ جاتی ہے نا، کوئی امبانی جیسی، کوئی بڑے پیسے والوں جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنی پرائورٹی ڈیپینڈ کرتی ہے. ہاں، نہیں خرچے پورے ہو رہے، مجھے مرسڈیز لانا ہے تو پھر کمانا ہے، ویسا نہیں. بیسک ضروریات پوری ہو رہی ہے مرد کی کمائی سے، پھر عورت کو اس ریس میں مرد بننے کی ضرورت نہیں ہے، اکنامک برڈن اپنے اوپر لینے کی ضرورت نہیں ہے. مردوں میں جو غیرت ختم ہو رہی ہے اس غیرت کو زندہ رکھے. مرد کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے وہ چیز مردوں میں ہو. آج مردوں میں ختم ہو رہی ہے. مرد جو کرنا ہے نا، میں مرد ہوں، وہاں پر آ جاتا ہے میں مرد ہوں. کسی مرد کو بولے کہ تم عورت ہو تو پھر دماغ پھر جاتا ہے کہ نہیں. لیکن مرد کب ہوتا ہے؟ جب وہ ریسپانسبلٹیز نبھاتا ہے، ریسپانسبلٹیز لیتا ہے، گھر چلاتا ہے، اپنی بیوی بچوں کی اخراجات اٹھاتا ہے، تب وہ مرد کہلاتا ہے. بیسک ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی. اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے جیسے اب 21 سینچری میں ہی نہیں بلکہ آپ پیچھے زمانے میں جائے، پری ہسٹورک پیریڈ میں بھی جائے، عورتیں گھر چلانے کے لیے مردوں کا ساتھ دیتی تھی، کھیتوں میں کام کرتی تھی، مشین چلانے میں کام آتی تھی. یعنی اس طریقے سے عورتوں کو دیکھا گیا کہ وہ گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کرتی تھی مردوں کے ساتھ. اس چیز سے روکا نہیں گیا، لیکن وہ عورتوں کو وہ چیزیں کرنا چاہیے، ان چیزوں میں انوالو ہونا چاہیے جو گھر کے لیے اور قوم کے لیے فائدے مند ہو. جیسے کوئی بچی ڈاکٹر بنتی ہے، لیڈی ڈاکٹر کی کتنی کمی ہے، لیڈی ڈاکٹرز کی کتنی ڈیمانڈ ہے، تو بچیوں کو ڈاکٹر بنائیں تاکہ وہ لیڈیز کا ٹریٹمنٹ کر سکے. اسلام کے شیلٹر میں اپنی جو ڈگری ہے اس کا بخوبی وہ فائدہ اٹھا سکے، قوم کے کام آ سکے. آپ ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، آپ ٹیچر بنا سکتے ہیں. وہ ٹیچر بن سکتی ہے کیونکہ ٹیچر کی بہت ضرورت ہے، فیمیل ٹیچرز کی بہت ضرورت ہے، نرس کی بھی ضرورت ہے. آپ ہاسپٹل میں جائیں جہاں پہ فیمیل نرس نہیں ہوتی تو کتنا پرابلم ہوتا. یعنی مسلمان عورتوں کے لیے فیمیل نرسز کی کتنی ضرورت ہے، اس فیلڈ میں جا سکتی ہے. دین کی دعوت میں عورتیں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے، دین کی تبلیغ میں عورتیں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے، ہوم ٹیوشنز لے سکتی ہے، بچوں کو اس طریقے سے تعلیم میں آگے بڑھا سکتی ہے، قرآن سکھا سکتی ہے، قرآن کی تعلیمات دے سکتی ہے، خود کے بچوں کے ساتھ ساتھ قوم کی بچوں کی بھی تربیت کر سکتی ہے. جیسے ٹیلرنگ ہے، گھر بیٹھے آپ ٹیلر بنے ہیں، آپ کو سٹیچنگ آتی ہے، اس کا بھی کتنا ڈیمانڈ ہے. دیکھیے ٹیلرز کا کتنا ڈیمانڈ ہے، وہ کر سکتی ہیں. آپ کو اتنا ہی شوق ہے ارننگ میں کر سکتی ہوں، میرے اندر یہ قابلیت ہے کہ میں کچھ لوگوں کے کام آ سکتی ہوں، اپنے گھر کے کام آ سکتی ہوں، تو حد میں رہ کر، پردے میں رہ کر ایسے سارے کام کر سکتی ہے. اس سے کوئی روک نہیں ہے. ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. وہ تجارت کرتی تھی لیکن وہ نکلتی نہیں تھی نا گھر سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا وہ جو بھی دے دیا سامان، وہ جاتے تھے بیچتے تھے، اس کا منافع آدھا بڑھتا تھا.
یعنی اس طریقے سے وہ تجارت کرتی تھی. پھر بعد میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سارا تجارت ان کے نام کر دیا تھا. تو پہلے کیا کرتی تھی, کوئی غلام کے ذریعے سے بیچنا, پھر اس کو آدھا منافع, ان کو آدھا منافع, اس طریقے سے تجارت کرتی تھی. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم جاب کر بھی لیں تو کون سا جاب لڑکیوں کے لیے اسلام اجازت دیتا ہے, کس حد میں رہ کر ہم سوسائٹی کے لیے فائدے مند بن سکتے ہیں, وہ ہمیں سوچنا ضروری ہے. گھروں میں اس چیز کی باتیں ہونا ضروری ہے. بچیوں کو جب بڑی ہو رہی ہے, بچی کچھ سیکھ رہی ہے, اس کے اندر کچھ قابلیت ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کو اس طرف موڑیں. لیڈرشپ کوالٹیز کسی کے اندر ہوتی ہے, کوئی اسٹرانگ ہوتا ہے, تو وہ یہ دیکھیں کہ قوم کو ہم کیسے فائدہ پہنچائے, گھر والوں کو کیسے فائدہ پہنچائے, اپنی صلاحیت کا ہم کیسے امپروو کر سکے. تو اتنے ساری جو چیزیں ہیں اس میں انوالو ہو سکتی ہے. بھیڑیوں نے پروٹیسٹ کیا کہ بکری جو ہے گھروں میں قید ہے, بکریوں کو باہر نکالو, بکریوں کو باہر نکالو. اب معصوم جاہل اناڑی بکریوں نے خوش ہو گئے کہ بھیڑیے ہمارے حق میں پروٹیسٹ کر رہے, ہمیں گھر سے باہر نکالنے کا اتنا ان کو فکر ہے. لیکن ان معصوم جاہل بکریوں کو کیا پتا, بھیڑیاں شکار میں پڑے ہوئے نا, ان کو تو شکار کرنا ہے. تو آج کل جو نعرے لگ رہے, ویسٹ سے جو نعرے لگ رہے کہ عورتوں کو باہر نکالو, یہ اس لیے کہ بھیڑیے جو گھروں میں عورتیں رہتی ہیں ان تک نہیں پہنچ پا رہے تھے. اب یہ نعرے لگا کر یہ معصوم بھولی بالی بے وقوف لڑکیوں کو باہر نکالتے ہیں. جب یہ آفیسز میں جاتی ہے تو کتنے ساری سٹوریز ہے جو ہمیں آج سننے کو ملتے ہیں. ایکسٹرا میرٹل افیئرز چل رہے, زنا ہو رہا ہے. جیسے ہم نے تزکیہ نفس میں پڑھا تھا, مرد صرف وہ فزیکل سیکس کی ضرورت نہیں ہے, مرد ہر طریقے سے عورت سے پلیزر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ٹچ کر کے یا پھر اس کو ہنسا کے, اس کو بات کرا کے, اس سے مذاق کر کے, اس کی تعریف کر کے. تو زنا تو آخری سٹیج ہے اس کے مزے کی, لیکن مرد ہر طریقے سے اس عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ بھیڑیوں نے بکریوں کو نکالا ہے اور معصوم جاہل بکری نکل رہی ہے اور باہر ان کے شکار ہو رہی ہے. ایسے ایسے واقعات ہیں جو باہر جاب کرتی ہیں عورتیں بتاتی بھی نہیں گھر آ کر کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو اسلام عورت کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, اسلام عورت پہ ظلم نہیں کر رہا ہے. اسلام عورت پہ اکنامک برڈن کیوں نہیں ڈالا, کیونکہ یہ چیزیں ہوں گی. سب سے زیادہ ڈسکس کرنے والی چیز کیا ہے پتہ ہے پوری دنیا میں اور ہر دور میں, سیکس ریلیٹڈ باتیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے, اس سے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے. تو اپوزٹ سیکس اٹریکٹ ایچ ادر, آپ کہیں پر بھی رہو یہ چیز ہوگی. اس لیے عورتیں گھر میں رہیں گی تو ان کی حفاظت ہے, ان کا پروٹیکشن ہے, ان کی وہ چار دیواری جو ہے ان کے لیے ان کی عصمت کا, حفاظت کا دائرہ ہے. اللہ کرے کہ یہ باتیں امت کو سمجھ آئے, امت کی عورتوں کو سمجھ میں آئے, اور خاص کر ان بے غیرت مردوں کو بھی سمجھ میں آئے جو عورتوں کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, شادی کے وقت بھی کنڈیشنز رکھتے ہیں, یا لڑکے کی طرف سے کنڈیشنز ہوتے ہیں کہ تمہیں کمانا ہے, یا پھر لڑکی کی طرف سے کنڈیشنز ہوتے ہیں کہ میں پڑھی لکھی ہوں مجھے کمانے کے لیے روکا نہ جائے. بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہے. اور لڑکیاں یہ بھی کنڈیشن رکھتی ہے کہ 3 سال تک ہم کنسیو نہیں کریں گے تو ابھی بچہ نہیں ہو. یعنی بیسک ریسپانسبلٹی فیملی ہے, فیملی پہلے پریورٹی ہے. تو فیملی کو چھوڑ کر ہم کیریئر کیا بنا رہے. کئی ساری ایسی عورتیں ہیں جو فیملی کی پریورٹی رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پڑھائی بھی پوری کی, اپنے ماسٹرز بھی پورے کیے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے کام بھی کیے. تو ہم کیریئر اورینٹڈ ہو کے کیریئر بنانا ہے تو ہماری بیسک ریسپانسبلٹی جو ہے, بیسک پریورٹی جو ہے وہ فیملی کی, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ اسلام فوکس کرتا ہے. اسلام کس پہ فوکس کرتا ہے؟ پریورٹیز پہ فوکس کرتا ہے. تم اپنی پریورٹی سمجھو, تمہیں پہلے کیا ہے. عورت کا پہلا چیز ہے فیملی, اس کی فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے. فیملی کی پریورٹی سے ہٹ کر
فیملی کو سیکریفائس کر کے تم ان چیزوں میں پڑو گی تو وہ عورت کے لیے کامیابی نہیں ہے. عورت کامیاب کب ہوگی؟ جب وہ اپنی فرسٹ بیسک پریورٹی جو ہے اس کو پورا کرے گی تو وہ کامیاب. یہ بھی سلوگنز اتنا پڑھا لکھا کے کیا فائدہ جب یہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو اس پہ پیسے کیوں خرچ کریں؟ چل کچھ بھی ڈگری کر لے، خصا ختم. اس کو بھی جب وہ پڑھ سکتی ہے، جب وہ اس کے اندر صلاحیت ہے تو پڑھائیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جب لڑکیاں اتنی فاسٹ ہے ماشاءاللہ، اتنی انٹیلیجنٹ ہے تو پڑھائیں اس کو. پڑھانے سے اسلام نہیں روکتا ہے. اسلام تو کہتا ہے اقرا، پہلی ذمہ داری پڑھو. اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر پڑھنے کی ذمہ داری ہے. پڑھنا حق ہے، پڑھائیں. لیکن یہ سوچ کر مت پڑھائیں کہ اب بہرحال وہ کمائے گی نہیں تو اتنا پڑھا کے کیا فائدہ، اتنا پیسہ خرچ کر کے کیا فائدہ. جو اس وقت پڑھانے میں پیسہ خرچ کہیں نہ کہیں وہ ضرور فائدہ دے گا. پڑھی لکھی ماں کے بچوں کی پرورش میں ڈیفرنٹ نظر آئے گا، لیکن وہ ماں کی پرورش میں جو دین اور دنیا کی تعلیم سے آراستہ ہوتی ہے، دونوں میں ماہر ہوتی ہے. اللہ کرے کہ یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. جو بھی بچیاں ہیں ان کے دماغوں میں یہ ڈالیں کہ تمہاری پہلی ذمہ داری کیا ہے، تمہاری صلاحیتوں کا پہلا حق کیا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں پریورٹی کس چیز میں دی ہے، اور اس کو بتائیں کہ تمہارے لیے فیملی پہلی پریورٹی ہے. اسلام نے عورتوں کو 5 وقت کی نماز کے لیے فرض کیوں نہیں کہا؟ مردوں کے لیے حکم ہے، با جماعت نماز ادا کرنا مسٹ ہے. تو با جماعت نماز ادا کرنے کا جیسا مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر کیوں نہیں ہے؟ جہاد میں جیسے مردوں کو پریورٹی دی جاتی ہے ویسے عورتوں کو کیوں نہیں دی گئی؟ کمائی کی ذمہ داری میں اللہ رب العزت نے مرد کو کیوں ڈالا؟ یعنی ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ فیملی کو نظر میں رکھتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے 5 وقت نماز با جماعت عورتوں پر فرض نہیں کیا. پتہ ہے جہاد عورتوں پر فرض نہیں کیا. اکنامک ریسپانسبلٹی عورتوں پر فرض نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فیملی سنبھالے گی. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ یہ چیزیں نہیں نبھا سکتی. اللہ نے نماز کو تک بول دیا کہ تم گھر میں ادا کرو، اور تمہاری بیسٹ نماز ہے جو تم اپنے پلنگ کے بازو پڑھتی ہو. تو عورت کو کیوں بٹھایا گھر میں؟ نماز مین چیز ہے نا اللہ سے کنیکشن کا. تو اس کے لیے گھر سے کیوں نہیں نکالا عورت کو؟ سوچئے ذرا. کیونکہ آپ کو فیملی سنبھالنا ہے. جہاد اتنی بڑی ریسپانسبلٹی ہے. جب جہاد کے فضائل بتائے گئے، صحابیات مطلب جلس فیل ہونے لگی صحابہ کرام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی فضائل ان کو بتا رہے، پھر ہماری کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم گھر کی ریسپانسبلٹیز پوری کرو، نماز ادا کرو، روزہ رکھو، شوہر کی اطاعت کرو، شوہر کی فرما برداری کرو، ان سے برابر تم اجر لے جاؤ گی. تو عورتوں کو یہ ریسپانسبلٹیز کیوں دی اور باہر کیوں نہیں نکالا؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں. عورتوں پر بھی فرض ہوتا 5 وقت باہر نکلنے کا. ہم میں سے کتنی جا سکتی؟ بچے ہوتے ہیں ساتھ میں، ان کو پھر لے کے جاؤ. تو جینٹس تو ایسے ہی نکل چلے آتے ہیں نا، ان کو اتنا نکلنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. 5 وقت اللہ نے کیوں روکا ہے عورت کو جانے سے؟ کیونکہ فیملی کی پریورٹی ہے، فیملی کی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. شعیب علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے. شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں نا. موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کو قتل کر کے گئے تھے مدین. تو وہاں پر آپ بیٹھے تھے کسی سائے میں، اور 2 لڑکیاں اپنی جانوروں کو لے کے کھڑی ہوئی تھی اور یہ دیکھ رہے تھے. پھر گئے ان کے پاس، انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو عورتوں نے جواب دیا ہمارے باپ بوڑھے ہیں، پانی پلانے جانوروں کو نہیں آ سکتے، لہٰذا ہم نے یہ ریسپانسبلٹی اٹھائی ہے. تو ایسے گھر ہوں گے، ہر گھر سیم نہیں ہوگا نا. کہیں شوہروں کا انتقال ہوا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورت پڑھی لکھی ہے، نکلے باہر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام اجازت دیتا ہے لیکن وتھ کنڈیشنز. اور ایسے سچویشن ہو سکتے ہیں کوئی باپ بوڑھا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، نہ بھائی ہے نہ بہنیں اور نہ بھائی ہے، صرف لڑکیاں ہی ہیں، تو ان کو کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ تو یہ چل نہیں سکتا نا گھر.
تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں ان کا یہ جملے دیکھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، ہمارے باپ بوڑھے ہیں اور کوئی ہمارے پیچھے نہیں ہے، اس وجہ سے ہم یہ گھر چلانے کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے، ہم آئی ہیں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے۔ اسلام اجازت دے رہا ہے، وہ آئی جانوروں کو پانی پلائے اور واپس گئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات ڈسکرائب کیا ہے نا قرآن میں، تو ایک ایک پوائنٹ پہ بڑا ہمارے لیے میسیج ہے۔ اور وہ شرماتی ہوئی سائیڈ میں ٹھہر کے رہی جانوروں کو لے کر، وہاں پر دوسرے لوگ تھے، جینٹس تھے، تو شاید اس وقت جینٹس چھیڑنا وغیرہ کرتے تھے، شاید زیادہ بدتمیز تھے، شاید جیسے آج بھی ہے، باہر نکلو تو بھیڑیے ملیں گے، تو ایسا تھا، تو وہ سائیڈ میں ٹھہری۔ اس سے ہمیں کیا میسیج مل رہا ہے؟ تم باہر نکلو، کرو، لیکن یہ نہیں ہونا، مکس گیدرنگ نہیں ہونا، اور مردوں سے تمہاری خلط ملط نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تم اپنا کام کرو اپنے حد تک رہ کر، ٹھیک ہے؟ اپنا پردہ پراپر ہونا چاہیے، اور ان کا شرمانا، مکس نہیں ہونا۔ اگر چاہے تو ہو سکتا تھا نا وہ بھی آ کر ادھر ان میں گھس جاتی ہے اور وہ بھی اپنے جانوروں کو پلا دیتی، وہ سائیڈ میں ٹھہری رہی۔ تو اس میں بڑا میسیج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آج اگر کوئی ورکنگ وومن ہے تو وہ نصیحت حاصل کر سکتی ہے کہ تم کام کر بھی رہی ہو، مردوں سے خلط ملت ہونا، مکس اپ ہونا، اس کو ایوائڈ کرو۔ سیکشول ایبیوز ہو رہا ہے، ہراسمنٹ ہو رہا ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے یہ بھیڑیے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عورتوں کو سمجھ ہونی چاہیے کہ میں کیا ہوں، میری ریسپانسبلٹیز کیا ہے۔ آپ کمانا چاہ رہے تو پریورٹی کیا ہے؟ پہلے آپ فیملی کنسیو ہونے کے لیے ٹالیے مت، 3 سال کے بعد کیریئر بنائیں گے، کچھ بنیں گے، پھر بچے پیدا کریں گے، یہ غلط ہے۔ یہ ہم نے فیملی کو پیچھے ڈال دیا۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ فیملی پہلے، آپ پڑھتے جائیں، 3 سال میں آپ کمپلیٹ کر رہے، 5 سال کریں، 4 سال میں کمپلیٹ ہو رہا ہے تو 6 سال لگائیں، پڑھیں، 6 سال پڑھیں، کوئی نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں بچے پیدا کرنے میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حجاب کمپلیٹ، اپنے آپ کو ڈھکنا، کوئی غیر مرد کی نظر ہم پہ نہ پڑے، ہم سے پلیزر نہ لے، ہم سے کسی بھی طریقے سے اس کو فائدہ نہ پہنچے، اس کو مزہ نہ آئے، تو حجاب ہونا بہت ضروری ہے۔ باتیں نہ کریں، اپنی حد میں رہیں، لوگوں کو ان کی حد میں رکھیں، اور یہ میل انٹریکشن نہ ہو، یہ ساری کنڈیشنز کے ساتھ عورتیں کر سکتی ہے، اوکے؟ لیکن اگر مرد کما رہا ہے، شوہر کی اچھی خاصی تنخواہ ہے، گھر چل رہا ہے، تو خالی پیلی کی عورتوں کو اپنا وہ بھوت سوار کر کے کیریئر کے پیچھے باہر خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مرد بننے کی ضرورت اسلام نہیں دیتا ہے۔ ایسے جاب ماحول ہے تو وہاں پہ ایٹیکیٹس یہ رکھیں، یعنی کوئی کسی کو میل کر رہا ہے تو CC میں، کاپی میں سب کو رکھیں، دوسروں کو، صرف ان کی چیٹنگ چل رہی ہے، یہ دونوں آپس میں میل فارورڈ سینڈ ہو رہا ہے، تو دونوں کسی بھی طریقے سے تنہا نہ ہو، گروپ میں ہو۔ بہرحال اس میں بات یہ بتائی گئی ہے، اگر کوئی ماں پڑھی لکھی ہے اور اس کو ذمہ داری ہے، اس کا گھر چلنا مشکل ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے جو کما سکے، تو ایسی ماؤں کے لیے اسلام اس پریورٹی وائز ذمہ داری نبھانے کا اجازت دیتا ہے۔ اب مائیں اپنے بچوں کی کیسی تربیت کریں؟ اب ماؤں کے پہلے دیکھیں گے کہ بگاڑتی کیسے ہیں مائیں، بگاڑتی کیسے ہیں، ان باتوں کے ساتھ ساتھ پیرلل ہم دیکھتے جائیں گے کہ کرنا کیا ہے اس ماں کو۔ بچپن سے ہی ماں نماز پڑھ رہی ہے تو بچے کے لیے چھوٹی جانماز بچھا دے، جیسے ابھی اٹھنا شروع ہوتا ہے نا، فرسٹ سٹیپ، سیکنڈ سٹیپ، چلنے لگتا ہے، تبھی سے وہ پڑھے یا نہ پڑھے، اپنے جانماز کے بازو بچے کی چھوٹی جانماز ڈال دے، وہ دیکھے گا۔ سلف صالحین کا واقعہ آتا ہے کہ اپنے شیرخوار چھوٹے چھوٹے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو فجر کی نماز میں اٹھا کر مسجد لے کے جاتے تھے، اپنے بازو لٹا کر نماز پڑھتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کیونکہ بچوں میں فجر میں اٹھنے کی عادت پیدا ہو، شیرخواری سے، تربیت شیرخواری سے ہوتی ہے، یہ بات دماغ میں ڈالیں۔
تربیت 8-9 سال سے نہیں ہوتی، 10 سال سے نہیں ہوتی، تربیت شیرخواری سے ہوتی ہے. وہیں سے آپ ایسی مثالیں دیکھنے کو مل رہی. آج اتنی بگڑی ہوئی اولاد، اتنا فساد کیوں ہے؟ کیونکہ ایسی تربیتیں نہیں ہو رہی ہیں نا گھروں میں. لاکھوں میں کوئی ایک گھر ہوگا جو اس طریقے سے تربیت کر رہا ہوگا، تربیت کو سیریس لیا ہوگا، اولاد کا جو ہر چیز پہ فوکس کیا ہوگا، لاکھوں میں کوئی ایک گھر ہوگا. اب دیکھیں مائیں بگاڑتی کیسے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجتی ہے دادی کے پاس، نانی کے پاس، پھوپھو کے پاس بھیجتی ہے، چاچیوں کے پاس بھیجتی ہے، جاؤ بیٹھو سنو باتیں اور آ کے مجھے بتاؤ. یہ تربیت میں کتنا ڈینجر چیز ہے یہ جو بچوں میں مائیں ڈالتی ہے. دوسروں کی باتیں سننا اور سن کر آ کے اسے بتانا کتنا ڈینجر چیز ہے. دیکھیے غیبت کا آغاز، چغلی کا آغاز، یہ تربیت نہیں کر رہی ہے مائیں. ہم میں سے کتنی مائیں ہیں جو یہ حرکتیں کی ہے زندگی میں. تو وہ بچوں میں یہ چغلی اور غیبتوں کی تربیت نہیں ہوئی ہے بچپن سے. تو بچوں کے سامنے لوگوں پر ہنستی ہے، لوگوں کا مذاق اڑاتی ہے مائیں. مذاق اڑاتی ہے تو ہنسنا مذاق کرنا لوگوں کے بارے میں، یہ کیا تربیت ڈالے ہم؟ کون سی گٹی پلا رہے بچے کو؟ بچپن سے دیکھ رہا نا، ماں کو زیادہ امیٹیٹ کرتا ہے بچہ. ماں ہنس رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے تو بچہ وہ سیکھ رہا ہے. جھڑکی دینا، بڑوں کو جھڑکی دیتی ہے مائیں، اپنی ماں کو جھڑکی دیتی ہے. بچہ دیکھ رہا ہے نا تو وہ سیکھے گا، اچھا میں بھی اسے جھڑکی دوں گا. آگے جھڑکیاں ملتی ہی ہے ان ماؤں کو جو اپنی ماؤں کو جھڑکی دیتی ہے. ان عورتوں کو اپنے بچوں سے جھڑکی ملتی ہی ہے. دیکھ رہا ہے نا بچوں کی تربیت آپ ایسے کر رہے ہیں. اچھا مائیں شان سے معاف نہیں کرنا، انتقام لے کے آنا، تو معاف نہیں کرنے کی گھٹی پلا رہی ہے، انتقام لینے کی گھٹی پلا رہی ہے، کمپٹیشن ڈال رہی ہے. وہ ایسے ہے تم ایسے ہو، وہ چچا کا بیٹا، چچا کے بچے ایسے ہیں، تایا کے بچے ایسے ہیں، ماموں کے بچے ایسے ہیں، تمہارے پاس یہ ہے، تمہارا ابا کچھ لاتا نہیں ہے، تمہارا وہ نہیں ہے، تمہارے پاس یہ نہیں. کمپٹیشن ڈال رہی. کیا تربیت ہو رہی ہے؟ یہ ان چیزوں کے ساتھ جو بچے تربیت پائیں گے تو امت کے لیے بیسٹ ثابت ہوں گے یا مضر ثابت ہوں گے؟ ذرا سوچیں. تکبر پال رہی ہے بچوں میں. تجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ تو میرا بیٹا ہے، تو بڑا یہ ہوگا، تو یعنی اس میں تکبر پالتی ہے، غرور پالتی ہے. مطلب تم کچھ ہو، یو آر اسپیشل چائلڈ. یہ کیوں ڈالتی؟ کتنا خطرناک تربیت ہو رہی ہے. دیکھیں تم کچھ ہو مطلب وہ بتائے گا بڑا ہو کے میں کیا ہوں. ہاں اب خاندانوں میں بھی آتا ہے، نانی بھی بگاڑتی ہے، دادی بھی بگاڑتی ہے، دادا نانا بھی بگاڑتی ہے. وہ بعد میں ہم بات کریں گے. پہلے مائیں جو کرتی ہے تکبر سکھا رہی ہے اور خود کو اچھا، میں ہر وقت اچھا ہوں، میں اچھی ہوں، میں غلط کر ہی نہیں سکتی، تو یہ تربیت کرتی ہے. لوگوں کا عزت کرنا نہیں سکھاتی ہے، لوگوں پر ہنسنا سکھاتی ہے، خاندان رشتہ داروں کی اہمیت نہیں سکھاتی ہے، بڑوں کی عزت کرنا نہیں سکھاتی ہے، دشمنیاں سکھاتی ہے. دیکھو اس نے میری زندگی تباہ کر دی. بچوں میں رٹا لگا کر نن نے ایسا کیا، ساس نے ایسا کیا، نن نے ایسا کیا، ساس نے ایسا کیا. یہ ایسا گھول کے پلاتی ہے. بھائی جو کر دیا ہو گیا، معاف کر دو، ڈیلیٹ. پاسٹ از پاسٹ. یہ نہیں بچوں میں سکھائیں گی اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. گھٹی پلا رہی ہے دشمنیوں کی. چلے انہوں نے کیا، لیکن آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ دشمنی ڈالے بچوں میں. مائیں اپنے بچوں کو دور کر رہی ہے اچھی تربیت سے، دینداری سے. یہ جو ڈوریمون کا کارٹون دکھا رہی ہے، یا آپ دیکھیں کہ وہ کارٹون دیکھ رہا ہے، اس میں پورنوگرافک کارٹونز ہے، عورتیں جو آ رہی ہے اس نے بکینی اور برا پہنی ہوئی ہے. بچہ وہ کارٹون دیکھ رہا ہے اور اتنا ایکسپوز کر کے اس کو بتا رہے، وہ چھوٹا ذہن کیا لے گا؟ ماں کو کوئی فکر نہیں ہے کیا دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، آج جو مائیں رو رہی ہے بچہ موبائل چھوڑ نہیں رہا، تو اس کا سمپل آنسر ہے بچوں کو موبائل دو ہی مت. کورونا کے بعد سے زیادہ عذاب ہو گیا نا. اب اس کا سولوشن ایک ہی ہے، مت دو موبائل، خلاص ڈیلیٹ کر دو، نکال دو. اور بچوں میں موبائل کی عادت کم ہونے کے لیے خود کو بھی موبائل کا استعمال کم کرنا چاہیے. بہت ضرورت کے حد تک لیں،
رکھ دے. اب ماں کو دیکھے گا نا بچہ کیا کر رہی ہے دن بھر، کن کاموں میں بزی ہے. آپ قرآن پڑھ رہے، قرآن سیکھ رہے، قرآن سمجھ رہے، اچھی باتیں کر رہے، اچھے کام کر رہے، فائدے مند کچھ کام ہے گھریلو، تو بچوں میں وہ شوق پیدا ہوگا نا. ماں بھی دیکھ رہی ہے اسکرول کر کے، بچہ بھی دیکھ رہا ہے، تو آپ کیا تربیت دے رہے؟ پھر اب سر پکڑ کے روتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو موبائل کیسے چھڑائیں. موبائل چھڑانے کا سمپل آنسر ہے موبائل دو ہی مت، خلاص بات. وہ بچوں کو صحابہ کی سٹوری سنائیں، انبیاؤں کے واقعات سنائیں، سنتیں سکھائیں. چھوٹا چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو دودھ پلا رہے، ماں بسم اللہ کرے، بسم اللہ کر کے دودھ پلائیں، دودھ پلانے کے بعد کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں. بچہ سیکھ رہا ہے نا، شیر خواری میں دیکھتا ہے ٹکٹکی لگا کر، اچھا کیا بول رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے، وہیں سے تربیت شروع ہو رہی ہے. یعنی دودھ کے ساتھ ساتھ سنتوں کی تربیت اس کے دل میں ڈال رہی ہے، سنتوں کی چاہت اس کے دل میں ڈال رہی ہے. تو فیمس پرسنالٹیز کی باتیں کرے گھروں میں، صحابیات صحابہ کی باتیں کریں. پہلے تو یہ ماں کو پتہ ہونی چاہیے نا یہ صحابہ کون تھے، ان کی کیا سٹوریز ہے، صحابیات انبیاؤں کی سٹوری ماں کو پتہ ہوگی تو وہ سمجھائے گی نا. اب اس کو ہی پتہ نہیں تو وہ اپنی اولاد کو کیا سکھائے گی؟ اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. دیکھیے بات یہ ہے بھئی اس کے پاس کچھ نالج نہیں ہے دین کا، تو اپنے بچوں کو کیا بتائے گی؟ یہی بتائے گی نا کارٹون، ہے کہ نہیں. جس ماں کو صحابیات کا پتہ ہوگا، انبیاؤں کے واقعات پتہ ہوں گے، فیمس پرسنالٹیز جنہوں نے کچھ کام کر کے گئے دنیا میں، ان کے واقعات پتہ ہوں گے تو بتا پائے گی نا. یہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے تو بچوں کو کیا بتائے گی؟ تو یہ پتہ کروائیں، شادی بچوں کو بچپن سے ان چیزوں میں مبتلا کریں. حاجرہ علیہ السلام کی سٹوری دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. شوہر باہر ملکوں میں رہتے ہیں جاب کے سلسلے میں، سالوں سال نہیں آتے، سنگل ماں بن کے وہ پالتی ہے. تو اب وہ کوستی رہتی ہے میں اکیلی کر رہی ہوں، میں اکیلی کر رہی ہوں، میں اکیلی کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں کہاں تک سنبھالوں. ان کے لیے حاجرہ علیہ السلام میں مثال ہے. حاجرہ علیہ السلام کو بیابان صحرا میں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے. کون تھا وہاں پر؟ اکیلے شیر خوار بچے کو انہوں نے کس طریقے سے پالا، اور اس کے لیے انہوں نے اس بچے کے لیے جو کوشش کی صفا مروہ کے درمیان، بچے کی غذا کے لیے، اللہ کو کتنا پسند آیا. دیکھیں قیامت تک کے لیے حج میں اس ارکان کو رکھ دیا صفا مروہ کی صحیح. اور ابراہیم علیہ السلام ساتھ تھوڑی تھے ان لوگوں کے، کبھی کبھی آتے تھے، 4 سے 5 دفعہ آپ آئے. اور ماں اکیلی تربیت کر رہی ہے. اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے تھے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تمہیں ذبح کر رہا ہوں. کیسی ماں کی تربیت ہے کہ بچے نے جواب دیا آپ بابا جو کرنا ہے کریں، آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. حاجرہ علیہ السلام نے جب ابراہیم السلام آئے روتے پلاتے یہ کہا آپ تو مجھے چھوڑ کے گئے، میں کیسے اس کو پالوں، ساری ذمہ داری میرے سر متھے مار دیا. یہ ہوتی ہے نا ہماری بکواس باتیں ہوتی ہے گھروں میں. تو انہوں نے اکیلے، اور کوئی چیز وہاں پر نہیں تھی، یہ قافلہ بس وہ آیا، وہ اپنے بچے کی کیسی تربیت کی، اللہ کی وحدانیت کیسے سکھائی، اللہ کی فرما برداری انہوں نے کیسے سکھائی، ٹھیک ہے، باپ کا احترام کیسا سکھایا، باپ کی بات پہ فوراً انہوں نے لبیک کہا. آج ماؤں کو دیکھتے ہیں ماں باپ کے بارے میں باغی بنا دیتی ہے، باپ سے نفرت پیدا کر دیے مائیں. 13 سال کے اسماعیل علیہ السلام کیسے اپنے آپ کو انہوں نے سرنڈر کر دیا، کیسے انہوں نے کہا کہ بابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ ماں کی تربیت ہے نا. آج باتیں وہی بناتا ہے جو کام نہیں کر سکتا. اور کام کون نہیں کر سکتا؟ جس کی تربیت مضبوط سٹرونگ نہیں ہوئی ہو. بچوں کو چھوئی موئی کر کے پالیں گے، نسلیں تو چھوڑے بگاڑیں گی، نسلوں کو بگاڑنے والی بنیں گی. بچوں کو سٹرونگ بنانا فزیکلی بھی، مینٹلی، ایموشنل، ہر حساب سے، لڑکا ہو یا لڑکی، ماں کی ذمہ داری ہے اس کو سٹرونگ بنائیں. چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، چل رہا ہے پھر رہا ہے، کام لے، چھوٹی چھوٹی چیز وہ رکھ کر آؤ، یہ رکھ کے آؤ، دستر بچھا رہے، بچوں کی ذمہ داری ڈال دیں. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذمہ داری دیتے ہیں کتنا اچھا شوق سے کرتے ہیں. ہماری ایسی مائیں، ایسی گھروں کی عورتیں ہوتی ہے
نہیں کرواؤ مت. اس کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی, اس کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی. پھر وہ ایسا جا کر آگے گھروں میں ایسا روڑا ڈالتی ہے, خاندان کو لے کے ڈوبتی ہے. اسٹرانگ بنا کر, فزیکلی ایموشنلی اسٹرانگ بنا کر جن بچوں کی پرورش ہوتی ہے, نام روشن کرتی ہے نا آگے جا کر بھی, اور مضبوط نسل پیدا کریں گی. یہ ماں کی ہے نا, ہاجرہ علیہ السلام کی مثال ہمارے لیے کافی ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ میں سنگل ہوں, میں اکیلی پال رہی ہوں, تو پالو. آپ کو 3 درجے ہیں, کمر کس لو, یہی تو ذمہ داری اللہ نے دی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم باہر کیوں نہیں نکلی, تم یہ نہیں کیا, تم وہ نہیں کیا. نہیں, اللہ پوچھ رہا ہے تمہارے شوہر کے مال کے بارے میں, تمہارے بچوں کے بارے میں. تو اسی کی پوچھ ہے تمہاری, تو نبھاؤ. اس پوچھ کو سمجھو, یہ جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے اس کو سمجھے, اس کو نبھائے. اور کیا کرنا ہے, اور کدھر متھا مار مار کے پھرنا ہے. کیوں خوار ہونے کی چاہت ہمارے اندر جاگ رہی ہے. مائیں اصول پسند ہونا بہت ضروری ہے. ڈسپلین ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں, بچہ اگر کپ توڑ دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو مت ڈانٹیے. کوئی نہیں بیٹا, دوسرا لا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آئندہ احتیاط کرو, وہاں پہ مت ڈانٹو. لیکن بچہ اگر بڑوں کی بے ادبی کرتا ہے, ان کو جواب دیتا ہے, ریوڈنس دکھاتا ہے, وہاں پہ پھر ببر شیر بن جائے مائیں. ڈسپلین میں نو کمپرومائز, ایٹیکیٹس میں نو کمپرومائز, اخلاقیات میں نو کمپرومائز. باقی چیزوں میں ٹھیک ہے, بچہ گر گیا کوئی مسئلہ نہیں, اٹھ جاؤ, خود سے اٹھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ نہیں لگا چوٹ, اگر لگا بھی ہے تو تھوڑا بہت خروچ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اٹھ جاؤ, یو آر ویری اسٹرانگ بیبی. ایسے کر کے اس کو اسٹرانگ بنائے. مائیں بچہ ذرا گرا نہیں, اللہ یہ جو چیخیں ہیں, اس کی آنسویں, پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا. اتنا اوور ایکٹنگ, اتنا اوور ڈرامے, اتنا زیادہ بچوں کے بارے میں پوسیسیو رہنا, یہ نہیں ہے. اسلام یہ نہیں بتاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بچوں کو اسٹرانگ پالیں, مضبوط پالیں, اسلامک ایٹیکیٹس بتائیں. ماں باحیا ہونی چاہیے. بچیاں بچپن سے دیکھتی ہے نا, جہاں پہ حیا ہے, پردہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں آپ, اگر غیر محرموں کے سامنے نہیں آ رہے, ماں اگر پردہ کرتی ہوئی دیکھ رہی, چاچا سے, تایا سے, اپنے کزن بھائیوں سے پردہ کرتی ہوئے دیکھتی ہے, تو کبھی آمنے سامنے ہوتے تو بچے روک دیتے ہیں, رک جاؤ, امی وہاں ہیں. امی آ رہے تو روکتے ہیں کہ آپ رک جاؤ, چاچا وہاں پر ہے, تایا وہاں پر ہے, یہ وہاں پر ہے, رک جاؤ. ان کو بچپن سے پتہ چلتا ہے نا. حیا, اس طریقے سے حیا کی تربیت ہوتی ہے. غیرت مند اس طریقے سے بنتی ہے لڑکی اور لڑکا. وہ عورتیں جو اپنے دیوروں کے سامنے جاتی ہے, اپنے جیٹ کے سامنے جاتی ہے, اپنے کزن بردرز کے, چچیرے, تائرے, ممیرے, پھوپھیرے کے سامنے جاتی ہے, تو وہ بچوں کو کیا تربیت دے گی؟ پردہ, حیا کہاں سے آئے گا اس کے اندر؟ یہ رشتوں کی اہمیت کہاں سے آئے گی؟ ہم ہی ڈال رہے نا, ہم نہیں کر رہے تو بچوں کی بگاڑ, نسلوں کو بگاڑ رہی ہماری یہ چیزیں, نسلوں کو بگاڑ رہی ہے. ہم سن رہے, اتنا سن رہے, پھر بھی ہم میں سے بہت سارے گھروں میں پردے کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے. پردے سے کون سو دور ہے. ابھی بھی دیوروں کے سامنے آیا جا رہا ہے, جیٹوں کے سامنے آیا جا رہا ہے, کزنز کے سامنے آیا جا رہا ہے. پھر وہ دیکھ رہے بچے, کہاں پر پردہ آئے گا, کہاں پر حیا آئے گی. اچھا, ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ مائیں بچوں پہ احسان ڈال ڈال کر, میں نے تجھے دھلایا, میں نے تجھے پلایا, میں نے تجھے کھلایا, ایموشنل بلیک میل کر کر کے بچوں پہ احسان جتا جتا کر ان کو پتہ نہیں ایک نفسیاتی بیمار بنا رہی ہے. یہ بھی ایک دیکھنے کو مل رہا ہے سوسائٹی میں, کہ باپ کچھ نہیں کر رہا, میں نے کیا, میں نے کھلایا, میں نے پلایا, میں نے رات جاگی تمہارے لیے, میں نے ایسا کیا, میں نے ویسا کیا. کیا کیا؟ تمہاری ذمہ داری ہے وہ. اس نازک ذہنوں میں اب ایسے بچوں پہ ڈال ڈال کر احسان کے تلے دبو کر, 60 سال کا بھی بیٹا ہوتا ہے, وہ ماں کے سامنے کچھ نہیں کہتا. آج کتنے سارے خلع ہو رہے, کتنی ساری طلاقیں ہو رہی ہے, اس میں یہ کمبخت ماں کا رول ہے. یعنی بچوں کو جیسا اپنا ایک پراپرٹی, اس کے علاوہ کسی کی نہ سنے, مماز بوائے بنا دیتی ہے, مماز گرل بنا دیتی ہے. بس شادی کے بعد بھی اس کے ہی پلو پکڑ کے چلے. 60 سال کا ہو گیا تو بھی اس کا,
یعنی اس کے دماغ پہ تھپ مار دیتی ہے، بس باقی کچھ نہیں، جو میں نے کہہ دیا کہہ دیا۔ یہ بھی کتنی خطرناک تربیت ہے دیکھیے جو سوسائٹی میں عورتیں کر رہی ہے۔ اللہ کے لیے اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، جو مغرب کا تہذیب ہے، ویسٹ کا کلچر ہے، اس سے بچوں کو بچائیں، اس سے دور بچوں کا تربیت کریں، اپنی فضول خواہشات کو کچل کر بچوں کو پروان چڑھائیں۔ ماں کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے دیکھیے۔ ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی، تو وہ مسلمان ہو گئی تھی، اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ ان کے شوہر تھے انس بن ملک، اور سلیم جو تھے ماں کے کہنے پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور جم گئے، اور ان کے فادر جو انس بن ملک ہے وہ کہتے رہے نہیں اسلام سے ہٹو ہٹو ہٹو، جتنا بھی ہٹایا گیا وہ جم کے رہ گئے، ماں کی بات پر، ماں کے کہنے پر جم گئے۔ کیا پتا چل رہا ہے ماں کا اتنا امپیکٹ ہوتا ہے۔ پھر وہ احسانوں تلے دبا کر شادی کے بعد بھی لڑکے کو اپنا پلو ہی پکڑ کے پیچھے پیچھے چل۔ اتنے سارے مسائل کے لیے میرے پاس کال آتے ہیں، ان میں اکثر جو بڑا بیٹا ہوتا ہے ماں اس پر بوجھ ڈالتی ہے، تیری ذمہ داری ہے، سارے بچوں کو تھپ کر کے بٹھا دیتی ہے، بڑے بیٹے پہ ذمہ داری ڈالتی ہے، اس کو پتہ نہیں کس جنم کا بدلہ لے رہی، ایسی بات ہو جاتی ہے۔ بڑے بیٹے پہ ظلم، یا اگر ایک بیٹا ہے باقی لڑکیاں ہیں تو اس ایک بیٹے پہ ظلم کرتی ہے۔ ظلم تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، انصاف نہیں ہے۔ جیسے وہ پوائنٹس میں ہم نے دیکھا، عدل سے دور جو پرورش کرتی ہے ان بچوں میں بھی بغاوت پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ تو عدل کرنا بہت ضروری ہے، بچوں کے درمیان احسانوں تلے دبا کر اس کو اپنی محبت کا وہ پہاڑ ڈال دینا اور بچہ کچھ بھی نہ سن پانا۔ مثالیں دیکھیے، وہ جو آدمی ہوتا ہے باقی سارے معاملات میں پرفیکٹ ہوتا ہے، باقی ساری جگہ شیر بن کے پھرتا ہے، جہاں پر ماں کی بات آ گئی تو غلط بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایسی تربیت کرتی ہے مائیں، یا اس کو اپنا جادو ٹائپ کر دینا اس کے دماغ پہ کہ کچھ بھی ہو میرے خلاف تم نہیں جانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، چاہے ماں بھی کیوں نہ ہو، خالق کی نافرمانی میں۔ والدین کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی خالق کی نافرمانی میں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ نساء میں آیت آتی ہے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وللوالدین والاقربین۔ انصاف کی بات کرنے کا حکم دیا گیا سورہ نساء میں۔ انصاف میں جہاں پر انصاف سے انسان پھسل جاتا ہے ان رشتوں کا ذکر کیا۔ تم اپنی جان کے بارے میں بھی ہے تو انصاف کی بات کرو، تم حق پر نہیں ہو تو حق پر نہیں ہوں بولو، بتاؤ۔ تمہارے والدین، یہاں پہ بھی انسان پھسل جاتا ہے، والدین کی بات آ گئی تو بچے والدین کتنے بھی غلط کیوں نہ ہو ان کا سپورٹ کرتے ہیں، غلط، اسلام نے روکا ہے۔ قرآن میں آیت ہے دیکھیے سورہ نساء کی 135۔ اچھا، سورہ لقمان میں ہم پڑھتے ہیں لقمان حکیم نے اپنے بچے کو تربیت کی، شرک سے بچایا اور کہا کہ وَإِن جَادَلَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر تمہارے ماں باپ شرک کی طرف تمہیں اکسائے، شرک کرنے پر ابھارے، تو ہرگز تم ان کی بات نہیں سننا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے خلاف کسی بھی بات کا اگر والدین بھی حکم دے تو ان کی بات نہیں سننا، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن اس میں بے ادبی نہیں کرنا ہے۔ والدین کتنا بھی ناانصافی کرے، بے ادبی نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ کے خلاف باتوں میں ان کا ساتھ نہیں دینا۔ جیسے فار ایگزامپل مصعب بن عمیر، تو انہوں نے کیا کیا تھا، ان کی ماں نے کہا تو اسلام سے ہٹ جا ورنہ جب تک تو ہٹے گا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ تو انہوں نے زبردست جواب، یعنی لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی اور سام بھی مر گیا۔ کیسے؟ انہوں نے کہا ماں اگر تو کھانا نہیں کھا کے مر بھی گئی
اور 10 بار بھی اس طریقے سے مرے گی تو بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. یعنی عزت بھی برقرار، تربیت کا تربیت. بچوں میں یہ بات بھی ڈالنا چاہیے ماؤں کو کہ بھائی میں بھی غلط ہو سکتی ہوں، جب میں غلط ہوں تو آپ مجھے گائیڈ کرنا، میں آپ کی بات سنوں گی. یہ تربیت کرنے والی ماؤں کے بچوں میں صحیح اور غلط کا کس طریقے سے پہچان ہوگا ذرا سوچے. ماں جب خود اپنے کو غلط بتاتی ہے، میں غلط ہوں، اس معاملے میں میں غلط ہوں، غلط پر شرمندہ ہوئے، استغفار ہوئے، سوری کر رہے، تو بچوں میں کتنی زبردست بہترین تربیت ہوگی. حق کو حق کہنے کی، باطل کو باطل کہنے کی کیسی تربیت ہوگی سوچے ذرا. اب ماں غلط ہے تو چھپتی ہے، غلط کو چھپانے کے لیے بہت سارے الزامات. بچہ دیکھ رہا ہے نا، وہ تربیت ہو رہی ہے. الگ سے تربیت مطلب بٹھا کر کوئی کرنے والا کام نہیں ہے. تربیت مینس صبح 24/7 آپ جو کام کر رہے بچہ سیکھ رہا ہے. بچے دیکھ رہے سیکھ رہے، اچھا بڑے ایسا کر رہے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہاں پہ ایسا کرنا چاہیے، یہاں پہ ایسی بات کرنی چاہیے، یہاں پہ ایسے اٹھنا چاہیے، یہاں پہ ایسا بیٹھنا چاہیے. وہی آپ کے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈز. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو کرتے ہیں وہی بچے سیکھتے ہیں. اور ایک پوائنٹ اس ضمن میں یہ بھی ہے، مائیں بچوں کی تربیت ہر جگہ کریں. بہت ساری مائیں اکیلے میں تو مارتی ہے، توڑتی ہے، جانوروں کی طرح مارتی ہے. پبلک میں آ گئی ہی بچہ کچھ بھی کر رہا ہے ہی کر کے خاموش بیٹھتی ہے. وہ بچے جو شریر ہوتے ہیں نا، مارکیٹ میں دیکھے جو بچے پبلک میں غلط کرتے ہیں، جو مائیں ہی کر کے باپ اور ماں ہی کر کے خاموش بیٹھتے ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں، انتہائی شریر بچے نکلتے ہیں. ماں باپ کو ہونا چاہیے، پبلک ہو اکیلے ہو، ہر جگہ جہاں پر غلط ہے غلط وہاں پہ ڈانٹ پلانا بہت ضروری ہے. طریقے سے جھڑکی نہ دے، ایسے بچہ بے عزت نہ محسوس کرے. لیکن پبلک میں اگر بچہ کر رہا ہے تو بعض ماؤں کا، بعض باپوں کا صرف آنکھوں سے ہی بچہ سدھر جاتا ہے. ایسی بھی تربیت کرے نا، صرف آنکھ بڑے کر دیا تو بچے ختم، خاموش ہو گئے. ایسی تربیت کریں. زیادہ بگڑا ہوا ہے تو پبلک میں ایک آدھ لگا دیں تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ میں کہیں پر بھی شرارتی نہیں کر سکتا ہوں، میں کہیں پر بھی اپنی منمانی نہیں کر سکتا ہوں، ہر جگہ مجھے ڈسپلین میں رہنا ہے. یہ تربیت سکھانا بچوں کو بہت ضروری ہے. اب جس نے بگاڑ دیا اتنے عرصے، اب اتنا وقت ملٹیپلائی 3 کریں، اتنا ڈبل تریبل وقت لگائیں تربیت میں. لیکن لگائیں. تربیت کا وقت شیرخواری سے ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو جب پتہ چل گیا تربیت شروع کر دیں اور اللہ سے کثرت سے دعائیں کریں تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سدھار دے. تو انسان کو یہ دماغ میں ہونا چاہیے کہ میں شتر بے مہار نہیں ہوں. یعنی میں جیسی چاہے، جیسے ویسٹ کا کانسیپٹ ہے نا، پچھلے ہم نے پڑھا تھا، وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کوئی جو کر رہا ہے، جو جس کے ساتھ سو رہا ہے، جو جس کے ساتھ پھر رہا ہے، جو چاہے کرو، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ویسی تربیت نہ کریں ویسٹ جیسا. بچوں میں یہ بتائیں کہ تم شتر بے مہار نہیں ہو، یعنی تم بے لگام گھوڑے نہیں ہو، تم پر لگام ڈالی گئی ہے، اللہ نے تم پر لگام ڈالی ہے. اللہ تم سے پوچھے گا، ہم بھی تم سے پوچھیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہاری ذمہ داری دی ہے. تمہیں ہم بے لگام گھوڑے نہیں بننے دیں گے. یہ مائیں اس طریقے سے تربیت کرنا ہے. ایک اور چیز یہ بھی سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ مائیں نہیں، مارنا نہیں، توڑنا نہیں، بچے بگڑ جائیں گے، بچے خراب ہو جائیں گے، باغی ہو جائیں گے. یہ سوچ بھی ویسٹ کی ہے. آپ دیکھیں آسٹریلیا میں، آپ جرمنی میں دیکھیں، کینیڈا میں دیکھیں، بچوں کو ماریں گے. بچہ اگر ایک فون کال کرے گا پولیس آ جائے گی گھر پہ. یہ ویسٹ کی سوچ ہے. وہ سوچ کو اپنے گھروں میں مت آنے دے. تربیت ماں باپ اپنے مرنے تک کر سکتے ہیں، بچوں کی موت تک کریں یا خود کی موت تک کریں. یعنی مطلب کہنے کا ہر وقت مائیں تربیت کریں. شادی ہو گئی، قصہ ختم، آپ کچھ نہیں کر سکتے. نہیں، تربیت چالو رہنا آپ کی آخری سانس تک. ہمیں مثالیں ملتی ہیں. یعقوب علیہ السلام آخری سانس میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہے. لقمان حکیم آخری سانس میں اپنی بچوں کی تربیت کر رہے.
ہم جیسے شادیاں ہو گئی، بچے بڑے ہو گئے، اب اس کو کچھ نہیں بول سکتے، کہاں سے لائے یہ چیز، کیوں اپنی ذمہ داری سے ہاتھ دھو کے تم بیٹھ رہے آرام سے؟ نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے تمہارے مرنے تک بچوں کی تربیت کرو، چاہے بچہ 60 سال کا بھی کیوں نہ ہو، آپ 80 سال کے ہیں لیکن 60 سال کے اپنے بچے کی بھی تربیت کریں، تربیت سے جان نہ چھڑائیں، جہاں موقع ملتا ہے یہ کریں، بچوں کو نمازی بنائیں بچپن سے، جیسے بچہ ہم پڑھ رہے، چل رہا ہے، ڈگ 1 قدم 2 قدم ڈال رہے، بس وہ دیکھ رہا ہے، اس کو آپ اپنی جانماز بچھائے، بچے کی چھوٹی جانماز بچھائے، اتنی پیاری پیاری جانمازیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں، چھوٹی جانماز لا کے رکھے، بچے کو پتہ چلے کہ بھئی میرے لیے بچھائی گئی ہے، وہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن آپ کا بچھانا اٹ سیلف یہ تربیت ہو رہی ہے، بچے کو نماز کی ایک چاہت ہو رہی ہے، بچوں کو، بچوں میں اسلامک جو نماز ہے جیسے روزہ ہے، ان چیزوں کی محبت ڈالیں، ان کو نہ وہ مت کریں کہ سر کا درد ہے، بوجھ ہے، ٹھیک ہے، ماں اذان ہو گئی، شوق سے نماز کے لیے جائیں، بچے دیکھیں گے ان میں شوق پیدا ہوگا، ماں ایسے بچے نماز کے لیے اٹھتی ہے، اللہ نماز پڑھنا ہے، چلو بھائی پہلے پڑھ کے ہٹا دو، فرض ادا کرو، بچہ دیکھ رہا ہے نا، اس کو تربیت ہو رہی ہے، ماں نماز کو بوجھ سمجھ رہی ہے، بچہ بھی بوجھ سمجھے گا، آپ اس کو عادی ڈالے بچپن سے، شوق سے، چلو چلو اذان ہوگی، چلو چلو پڑھیں گے نماز، اللہ سے باتیں کریں گے، یہ الگ ہوتا ہے نا، ایک بولنے کا طریقہ ایک الگ ہوتا ہے، مزہ ایک الگ ہوتا ہے، ایسی مائیں بنے، گھر میں مزہ رکھیں، انٹرٹینمنٹ رکھیں، اس طریقے سے انٹرٹینمنٹ رکھیں، اس طریقے سے مزہ رکھیں، اس میں بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم کرتے نہیں، ہمیں آتا نہیں، ہمیشہ منہ پسار کے بسان منہ بنا کے رہتی ہیں مائیں، میرے اوپر ظلم، ارے بھائی کرو کام، کیوں نہیں کرتے، سست کیوں ہیں، اٹھو، پکاؤ بھی، گھر بھی صاف کرو، ڈسٹنگ بھی کرو، بچے بھی پالو، تمہاری یہی ذمہ داری ہے، اس سے بھاگ کر سست اڑیل مائیں سوسائٹی کے لیے نقصان دہ مائیں ہیں۔ روزہ بچپن سے رکھائیں، 2 سال کا بچہ ہے، اس کو جب تک بھوکا رہ سکتا ہے رکھائیں، جب بھوک نہیں ہو رہی اس کو برداشت تو کھلا دیں، گھنٹوں کا روزہ رکھا ہے نا، اب ہم ہیلے بنائیں گے 10 سال 12 سال، پھر جا کے نماز سکھائیں گے تو کیوں پڑھے گا نماز، بتائیں، آپ نے شیر خواری سے بچے کو نماز کی اہمیت نہیں سکھائی، 10 سال 7 سال بھی نہیں سکھا رہے، 10 سال میں فرض ہونے کے بعد آپ پڑھ گانا گائیں گے آپ تو نہیں پڑھے گا، ختم، اس کی نماز کی آپ نے بیج ڈالی نہیں، گٹی ڈالی نہیں نماز کی۔ روزہ، ارے میرا معصوم، یہ میرا معصوم، ٹھیک ہے معصوم ہے، لاڈلا ہے، کریں، لیکن نماز کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں، اخلاق کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں، روزے کے بارے میں چھوٹا 1 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے، 2 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے، میں نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو 5 سال میں پورے 30 روزے رکھے ہیں، ماں کی تربیت ہوگی نا، ماں کو دیکھا ہے بچے نے، باپ کو دیکھا ہے تو سیکھا ہے روزے رکھنا، 5 سال کا بچہ 30 روزے رکھ رہا ہے، تو ہم تو بچے کو ہیلے کا ہیلا بناتے، پھر رہ ہی نہیں سکتا، کھانا کھلانے میں مری جاتی ہیں عورتیں، کھانا کھا جتنا کھانا کھلانے میں مرتی ہے مائیں، اتنا اگر جنت کے لیے کوشش کرتی تو کیا ہی بات ہوتی نا، کھاتا نہیں، کھانے دو نا اس کو، جب بھوک لگے گا تو کھائے گا، کدھر جائے گا، آپ کچھ بھی مت دو، کھانے کے پہلے اتنی ساری چیزیں لا کے رکھتے ہیں وہاں پہ، وہ کھا کے اس کے پیٹ میں جگہ ہی کدھر ہے کھانا کھانے کے لیے، ٹھسواتی ہے، پھر روتی ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، بڑی چڑ ہوتی ہے ایسی ماؤں سے کہ جو کھانے کا رولا لے کے بیٹھتی ہیں، تربیت کا رولا لے کے نہیں بیٹھتی ہے، تو بچوں کو اس طریقے سے ماؤں کی بڑی ذمہ داری ہے، ہر وقت بچوں کو بگڑے ابھی بھی کوئی بگڑا ہوا بچہ ہے، اس کی تربیت کے لیے مائیں کس لیں، تہجد میں اٹھے، جیسے امام بخاری کی ماں تہجد میں اٹھ کر رو کر اپنے بچے کے لیے دعا کرتی تھی، روئیں، نماز حاجت پڑھے 2 رکعت، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ میرے بچے کا دل بدل دے، میرے بچے کو دیندار بنا دے، روئیں، تڑپیں اللہ کے سامنے، اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے مانگو مجھ سے، نہیں مانگے تو میں ناراض ہوتا ہوں، مانگے بچوں کی تربیت، بہترین بچوں کے لیے، دیکھیں بچے عذاب جان بھی ہے اور بچے بڑی نعمت بھی ہے، اس نعمت کو سمجھے،
یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے، یہ ہمارے بعد ہمارے ثواب جاریہ کا ذریعہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے بعد ہماری نیکیاں تو ختم، اب بچوں کی دعائیں یہ ہمارے لیے کام آنے والی ہے نا۔ تو حلال رزق بچوں کے پیٹ میں ڈالیں تاکہ ان کے اندر ضد ہر درمی ہٹیں، نمازوں کی عادت بنائیں، اچھے اچھے اخلاق ڈالیں، اللہ کی وحدانیت ڈالیں، پہلے رسول کی محبت ڈالیں، اسلام کی پہچان کروائیں، اسلام کی محبت ڈالیں۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے کہ ماؤں کو دیندار بنے اور بہترین نسل، کیونکہ وہ نسلیں خاندان بننے والی ہے اور وہ ثواب جاریہ کا سبب بھی بنے گی۔ اللہ کرے کہ ہم سب کے گھرانے دیندار ہو، اسلامک ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے مطابق ہم سب رہنے والے بنے، اسلامک گھر ہمارا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔